اس ٹائم جو فتنہ ہے منکرین ختم نبوت کا پاکستان کے اندر، بر صغیر کے اندر آپ کہہ لیں یا دنیا کے اندر، وہ قادیانی دور حاضر کے اندر 1908 کے بعد جو نبوت کا اعلان کرنے والا تھا نا، وہ تھا غلام احمد قادیانی۔ یہ تو تھا دور نبوت کے حوالے سے جو آپ نے بیان کیا ہے۔ اب دور نبوت کے بعد کی جو زندگی ہے، یعنی جو اب کی زندگی ہے، اس میں اگر کوئی نبوت کا اعلان کرتا ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ باقی ریسنٹلی ایک اور تھا جو فیصل آباد میں اس نے نبوت کا اعلان کیا کہ میں بھی نبی ہوں اور میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، اس کا اچھا، قادیانی بھی کلمہ پڑھتے ہیں ان کے اکارڈنگ، مطلب کہ فار ایگزامپل اگر ہم کہتے ہیں انہیں کہ یار آپ تو رسول اللہ کا انکار کرتے ہو، آپ لوگوں نے تو اپنا اس کو مرزا غلام احمد قادیانی کو اپنا نبی مانا ہوا ہے اور رسول کا آخری نبی ہونے کا انکار کرتے ہو، تو کہتے ہیں ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں۔ جو قادیانی ہیں، مرزائی ہیں، لاہوری گروپ ہے۔ السلام علیکم جی، میں عمران چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل کالے لیڑے۔ سب سے پہلے تو ابھی تک جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبائیں اور ہماری ویڈیوز کو لوگوں میں شیئر کیا کریں۔ ہمارا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ خیر کی بات، جو اچھی پازیٹیو بات ہے، وہ لوگوں تک پہنچ سکے اور تمام لوگ جو ہیں وہ اس سے انفارمیشن حاصل کر سکیں۔ آج بڑا ہی اہم ٹاپک ہے جس پر ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اور ہمارے جو پیارے بھائی مہمان ہیں ان کا نام ہے رانا عمر عدنان ایڈوکیٹ صاحب۔ اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ جو ہماری گفتگو ہونے والی ہے وہ وکالت کے بارے میں ہوگی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بڑا ہی اہم ٹاپک ہے ختم نبوت کے بارے میں، جو ان سے ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ بڑا ہی اچھا کام کر رہے ہیں، میں انہیں ذاتی طور پر جانتا ہوں، انہیں دیکھتا ہوں، جگہ جگہ پر جا کر یہ رسالت معاب کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ جی بہت شکریہ سر، جزاک اللہ۔ میں نے ایک جگہ پڑھا ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جیسے جو جتنے بھی فرائض ہیں ان سب کا تعلق جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے ہے، لیکن جو ناموس رسالت ہے اس کا تعلق نبی پاک کی ذات سے ہے۔ تو کیا کوئی ایسی آیت جو قرآن سے ہے یا کوئی بھی ایسی حدیث جس کا مفہوم یہ ملتا ہے قرآن اور حدیث سے کہ ذات اقدس جو ہے وہ دوسرے اعمال سے افضل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عمران بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ کی ٹیم کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ آپ کا بھی، آپ کا جو سوال ہے یہ بالکل قرآن اور حدیث اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم مبارک سیرت کا ہم مطالعہ کریں تو ایک شاعر نے بھی اس کا پھر خلاصہ نکالا ہے کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، جب تک نہ کٹ مروں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ واہ! تو یہ پھر اللہ نے پھر نا فرمایا کہ ایک اور آیت میں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو۔ دیکھیں نا، یہ اعمال، بالکل آپ نے بات بالکل ٹھیک کی ہے، یہ اعمال اگر میں نماز کی دعوت دے رہا ہوں یا میں نماز ادا کر رہا ہوں، میں روزے کی دعوت دے رہا ہوں یا مطلب کوئی کر رہا ہوں، وہ صرف ایک دین کا رکن ہے۔ لیکن جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور نموز کی بات کرتے ہیں، ان کا تحفظ اور ختم نبوت کا کام کرتے ہیں، یہ ڈائریکٹ آپ رسول اللہ کی مبارک ذات کا کام کر رہے ہیں۔ اور اس میں آپ یہ دیکھ لیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں آپ موجود ہیں، اور آپ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ٹائم آپ کی مبارک ذات کا تحفظ کیا، دفاع کیا، اور پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا وہ عمر ہوتے، ٹھیک ہے، وہ فرماتے ہیں اے ابوبکر میری ساری زندگی کی جو نیکی ہے نا وہ تم لے لو، اور جو ایک رات کی نیکی ہے نا وہ آپ مجھے دے دو۔ اور وہ رات کی نیکی کیا ہے؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا دفاع ہے۔ اور ایک دفعہ نا رات کا موقع ہے، ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آسمان پہ نا ستارے چمک رہے ہیں۔ تو ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ، آسمان پہ یہ جتنے ستارے ہیں کیا اتنی کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں عائشہ، ابو بکر کی ہاں عائشہ نیکیاں ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ کس کی نیکیاں ہیں؟ وہ کون خوش نصیب ہے؟ فرمایا میرا عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ نے جب یہ سنا نا عمر کا نام،
تو آپ یہ سوچ رہے تھے کہ میرے والد کا نام لیں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ دیکھا، فرمایا کہ عائشہ کیا وجہ آپ نے یہ جواب سنا ہے پھر اور آپ کے چہرے کی یہ تاثر؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں یہ سمجھ رہی تھی کہ آپ میرے ابا جان کا نام لیں گے۔ فرمایا کہ آپ نے یہ پوچھا تھا ستاروں جتنی نیکیاں، ابو بکر کی نیکیاں تو ستاروں سے زیادہ ہیں۔ واہ واہ، وجہ کیا ہے کہ ہر موقع پہ رسول اللہ کا جو ساتھ دینے والے، وفا کرنے والے، عزت کا تحفظ کرنے والے وہ سیدنا ابوبکر صدیق تھے۔ ہم نماز روزے کا انکار نہیں کرتے، یہ پلرز آف اسلام ہے، اس کا اگر ہم انکار کریں گے ہم تو دار اسلام سے خارج ہو گئے۔ لیکن یہ جو چیزیں ملی ہیں یہ ہمیں ملی ہیں حضور کے صدقے۔ حضور نہ ہوتے تو نہ قرآن ہوتا، نہ نماز ہوتی، نہ کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو اس لیے جو ہے نا یہ جو حدیث سے، قرآن سے جو ہمیں چیزیں ملتی ہیں، تو یہی خلاصہ یہی ہے کہ ہر عبادت کا اپنا ایک ہے مقام ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات کا تحفظ ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا کام ہے، یہ سب سے اعلیٰ ہے۔ آپ کے اسی موضوع سے مجھے ایک سوال اور نکلتا ہے، میرے ذہن میں آتا ہے کہ آج کل کے دور میں آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی خاص کر نوجوان لوگ ہیں، تو ان کے پاس زیادہ شعور تو نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنے شعور کے مطابق ایک بات کرتے ہیں کہ جب بھی ختم نبوت کا ذکر ہوتا ہے تو وہ طیش میں آ جاتے ہیں، جذباتی ہو جاتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیا مسلمان کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت جو ہے اس کا خیال کریں، یا جو باقی فرائض نبی کریم نے جس طرح اپنی زندگی گزاری اور ہمیں حکم دیا وہ بھی اتنا ہی ضروری ہے؟ جی دیکھیے، اس میں نا عمران بھائی یہ ہمارے ایک ایمان ہے، ٹھیک ہے نا، اور جب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب مبارک ذکر آتا ہے اور کوئی ان کے شان اقدس میں کوئی ایسی کوئی گستاخی کرتا ہے، وہ جتنا بھی اس کا کمزور ایمان ہو وہ فوراً وہ جوش میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو آپ نے یہ بات کی کہ وہ باقی جو اعمال ہیں اس میں یہ ہے کہ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور میں کہتا ہوں کہ میں حضور کی عزت کا بھی دفاع کروں، یا میں صرف اور صرف ایک کھوکھلے نعرے لگا رہا ہوں، اور جو حضور کی باقی جو زندگی مبارک ہے اس میرا کوئی عمل ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ پھر جو ہے وہ کنٹراڈکشن آئے گا ہمارے مطلب نا تضاد ہے میرے قول اور فعل کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ جو میں نے بات کی ہے پھر دیکھیں نا، جس سے محبت ہو پھر تو اپنے جو اس کا محبوب ہوتا ہے اس کی ایک ایک ادا پسند ہوتی ہے، ایک ایک ادا پہ وہ بندہ مرتا ہے۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں امام الانبیاء، ہادی برحق، خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، تو پھر باقی تعلیمات کو ہم چھوڑ دیں، باقی جو نیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال دیے ان کو چھوڑ دیں، تو یہ مناسب نہیں ہے، بہتر۔ اچھا، ختم نبوت جو رسول اللہ کا دور تھا، دور نبوت میں کیا کوئی ایسا واقعہ پیش آیا کہ کسی اور نے بھی نبوت کا اعلان کیا ہو، اور نبی کریم کا رائے عمل کیا تھا تب؟ اس میں نا عمران بھائی دو نام آتے ہیں جی، جو مرد تھے عورتوں کا بھی نام آتا ہے۔ مردوں میں جو ہے نا وہ اسود انسی تھا جس نے نبوت کا اعلان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حیات کے اندر ہی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ بھائی یہ جو فتنہ ہے اس کا کلا کما کی کریں آپ۔ اور دوسرا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے اندر نا مسلمہ کذاب نے آپ کی طرف خط لکھا کہ اے محمد میری دو شرطیں ہیں، ایک شرط یہ ہے کہ آدھے عرب کی آپ نبی ہیں، آدھے عرب کا میں نبی ہوں، اس آپ میری کنڈیشن کو آپ مانیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جب آپ پردہ فرما لیں، رحلت فرما لیں، وصال آپ کا ہو جائے، اس کے بعد میں نبی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خط کی بیک پہ نا جواب تحریر کیا کہ تم کذاب ہو، تم جھوٹے ہو، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ٹھیک نا۔ اور یہ دو جو آدمی تھے انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہی نبوت کا اعلان کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسود انسی کو جو ہے وہ قتل کرنے کے لیے حضرت فیروز دہلوی کا جو واقعہ آتا ہے، اور پھر مسلمہ کذاب کا جو ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب اس نے پھر حضور کے پردہ فرمانے کے بعد اعلان کیا تو پھر ان کو کلا کما کیا۔ اچھا، یہ تو تھا دور نبوت کے حوالے سے جو آپ نے بیان کیا ہے۔ اب دور نبوت کے بعد کی جو زندگی ہے، یعنی جو اب کی زندگی ہے، اس میں اگر کوئی نبوت کا اعلان کرتا ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم؟ اس میں یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے نا، عن ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ سیکون فی امتی کذبون ثلاثون یزعم کلہم انہ نبی
فرمایا کہ میرے بعد 30 جھوٹے قذاب آئیں گے, 30 جھوٹے آدمی آئیں گے جو نبوت کا اعلان کریں گے. فرمایا کہ وہ دجال ہوں گے, وہ جھوٹے ہوں گے. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ تو پیشن گوئی جو ہے وہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے ہیں کہ نبوت کے بعد 30 جھوٹے قذاب آئیں گے, وہ جھوٹے ہوں گے, قذاب ہوں گے, دجال ہوں گے, نبی نہیں ہیں. ابھی تک کتنے ایسے ہیں جو نبوت کا اعلان کر چکے ہیں, اور آج کل جو سب سے زیادہ رسول اللہ کا انکار کرتے ہیں اور نبوت کا اعلان کرتے ہیں, وہ کون لوگ ہیں؟ دور حاضر کے اندر تو جو 1908 کے بعد جو ہے نا, وہ اگر ہم دیکھتے ہیں اس میں جو ہے وہ جو نبوت کا اعلان کرنے والا تھا نا, وہ تھا غلام احمد قادیانی, جو قادیان انڈیا کے شہر میں جو ہے قادیان, مرزا غلام احمد قادیانی. باقی ریسنٹلی بھی ایک اور تھا جو فیصل آباد میں اس نے نبوت کا اعلان کیا کہ میں بھی نبی ہوں اور میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے اس کا لیکن جو فالورز کے حوالے سے جس نے پھر نبوت کا اعلان کیا, پھر اس کے جو ہے وہ آگے وہ تبلیغ کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, بظاہر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. اور اس ٹائم جو فتنہ ہے منکرین ختم نبوت کا پاکستان کے اندر, بر صغیر کے اندر آپ کہہ لیں یا دنیا کے اندر, وہ قادیانی ہے جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں. اصل میں احمدی تو الحمدللہ ہم ہیں, وہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جو قادیانی ہیں, مرزائی ہیں, لاہوری گروپ ہے. تو ہمارے آئین قانون کے مطابق پارلیمنٹ نے, سپریم کورٹ, ہائی کورٹ نے مطلب ان کو نان مسلم ڈکلیئر کیا. جی اچھا, قادیانی بھی کلمہ پڑھتے ہیں جی ان کے اکارڈنگ, مطلب کہ فار ایگزامپل اگر ہم کہتے ہیں انہیں کہ یار آپ تو رسول اللہ کا انکار کرتے ہو, آپ لوگوں نے تو اپنا ایک اس کو مرزا غلام احمد قادیانی کو اپنا نبی مانا ہوا ہے, اور رسول کا آخری نبی ہونے کا انکار کرتے ہو, وہ کہتے ہیں ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں. ہاں, آج کل کے جو مطلب ہم لوگ ہیں الحمدللہ مسلمان ہیں, ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں. پھر کیسے مطلب قادیانیوں کی اصل حقیقت ہے کیا, جہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رسول اللہ کا انکار کرتے ہیں؟ یہ نا عمران بھائی یہ دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو نا. دیکھیں نا, آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, دروازے پہ نوک ہوئی اور آپ کا بیٹا آپ کو کہتا ہے کہ پاپا باہر جو ہے وہ مان سنگھ آیا ہے, آپ کے مائنڈ میں فوراً کیا آئے گا کہ یہ کس مذہب سے ہے. پھر نوک ہوتی ہے, وہ کہتا ہے بھگوان داس ہے, فار ایگزامپل, مائنڈ کلک کرے گا, آپ کا فوراً کلک کرے گا. اور آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ پھر نوک ہوتی ہے, وہ کہتا ہے بیٹا بابا باہر غلام مصطفیٰ ہے نام کا آدمی آیا, آٹومیٹکلی ذہن میں آئے گا, آپ نے کہنا کہ یہ مسلمان بھائی ہے. ہاں جی, حلیہ ہمارا, تمام چیزیں ہماری, اور وہ جو ہے وہ کس عقیدے سے یا کس نظریے سے کام کر رہے ہیں اس کا ہمیں علم ہی نہیں ہے. ان کے عقیدے کے مطابق ذلی نبی, بروزی نبی, یہ مطلب ان کے عقائد میں جو روحانی خزائن ہے ان کا عقیدہ, اس عقیدے کے مطابق ان کا یہ ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں, ان کا یہ عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ کہ وہ محمد اب ختم ہو گئے ہیں, وہی محمد دوبارہ دوسری شکل میں دوسرا جنم, نعوذ باللہ استغفر اللہ, دوبارہ نئے اور زیادہ اختیارات لے کے غلام احمد قادیانی کی شکل میں قادیان میں پیدا ہوئے. پھر لوگوں نے سوال کیا نا کہ آپ کلمہ پڑھتے ہیں, جیسے ہر نبی کے جو کلمہ ملا, لا الہ الا اللہ, عیسیٰ روح اللہ, لا الہ الا اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, لا الہ الا اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, مطلب سارے انبیاء کے. تو وہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ ہے, تو آپ نے کیوں نہیں, آپ کو جو کلمہ ہے آپ کا کیوں نہیں نام آتا غلام احمد کا؟ اس نے کہا کہ کیونکہ ان کا جو عقیدہ ہے اس کے مطابق کہ جیسے شیشے کے سامنے آپ کھڑے ہوں, ٹھیک ہے, اور اس نے کہا کہ شیشے میں آپ کو وہی نظر آئے گا نا جو آپ ہیں, ہاں جی, وہ کوئی مختلف تو نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور غلام احمد یہ سیم ایسے, نعوذ باللہ استغفر اللہ, اس لیے ہم وہی محمد, کیونکہ وہی محمد دوبارہ قادیان میں پیدا ہوئے غلام احمد قادیانی کی صورت میں, اس لیے ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں. اب وہ جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ختم نبوت, وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے غلام احمد قادیانی تک نبی ہیں, جو ان کو نہیں مانے گا وہ کافر ہے. اور جب یہ سیشن ہمارا سٹارٹ ہوا نا, مطلب 1976 کے اندر, اور پارلیمنٹ کا سیشن تھا,
اور اس میں تمام مکاتب فکر کے علماء کرام تھے، پھر پارلیمنٹرین تھے، جتنے بھی تھے. جو قادیانیوں قادیانیوں کی جو کی طرف سے آیا تھا نا آدمی، مرزا ناصر، اس سے سوال پوچھا. اس نے کہا کہ آپ کے عقیدے کے مطابق یہ ہے کہ اگر آج سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہو جائیں اور وہ غلام احمد قادیانی کو نبی نہ مانے، آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ اس نے کہا ہمارے عقیدے کے مطابق ابو بکر بھی کافر ہے. نعوذ باللہ استغفر اللہ. ٹھیک ہے نا. پھر مطلب ایسے اہل بیت طہار کے بارے میں اس کا ایک مرید تھا عبداللطیف، افغانستان کا. اس ٹائم نا یہ سارا کٹھا تھا بر صغیر پاک و ہند نا. وہ افغانستان وہ آیا انڈیا میں روزگار کے والے سے. وہ ان کے ہتھے چڑھ گیا غلام احمد قادیانی پارٹی کے. اب وہ ایمان لے کے آ گیا اس پہ. ایمان لے کے آنا، اب وہ دوبارہ افغانستان میں جا کے نا اس نے دعوت دی اس عقیدے کی، نبوت کی. لوگوں نے کہا تم تو زندیق ہو گئے ہو، اور اس کو جو ہے انہوں نے قتل کر دیا. یہ بات نہ پہنچی غلام احمد قادیانی کے پاس کہ جناب آپ کا جو مرید تھا، آپ کا وہ تو انہوں نے قتل کر دیا ہے. اس نے کہا کہ میرا عبداللطیف جو وہاں پہ قتل کیا ہے، اس نے کہا جو شہید کیا ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اس نے کہا حسین کربلا میں جو شہید ہونے والے نا اس سے وہ درجہ اس کا زیادہ ہے. نعوذ باللہ استغفر اللہ. اور اس نے کہا 50 حسین ہر ٹائم میرے جیب میں ہوتے ہیں. اور ایک جگہ نعوذ باللہ استغفر اللہ اس نے کہا کہ یہ جوتے کے جو تسمے ہیں نا، اس برابر بھی میں حسن اور حسین کو نعوذ باللہ میں نہیں جانتا. نعوذ باللہ. جو صحابہ کے بارے، اہل بیت طہار کے بارے ایسا اس کا عقیدہ ہو، پھر وہ کہے میں کلمہ بھی یہ پڑھ رہا ہوں. اچھا، اس میں نا ایک چیز اور ہے جو نیا مطلب کہ اس فیلڈ میں، اس ہمارے ہاں تو اس کو فرقہ ہی سمجھا جاتا ہے، یعنی اس کو پراپر ڈکلیئر نہیں کیا جاتا. جو لاشعوری کی حالت میں لوگ اس کو مسلمانوں کا ہی ایک فرقہ سمجھتے ہیں، ان کو غیر مسلم نہیں سمجھتے. تو جس طرح آپ نے بتایا کہ ایک لاء کے مطابق تو ان کو غیر مسلم جو ہے وہ قرار دے دیا گیا ہے. اچھا، جو نیا بچہ یا بچی اس طرف جاتے ہیں، پھر وہ اوپنلی اس چیز کو ڈسکس کیوں نہیں کرتے؟ جو قادیانی، ہاں، اس میں نا یہ بات یعنی وہ ان چیزوں کو جو آپ نے اب بتائی ہیں باتیں ساری، کیا یہاں ابھی ان کی ٹریننگ نہیں چلی ہوتی یا اس چیز کا ان کو علم نہیں ہوا ہوتا؟ یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں میں. جو قادیانیوں کے والے سے آپ بات کر رہے ہیں، جو ہمارے اسکول، کالجز، یونیورسٹیز کے اندر جو کام کر رہے ہیں قادیانی، اصل میں جو بھی قادیانی اپنے مذہب کو پڑھے گا نا، 101 نہیں، میں کہتا ہوں 1000% ہے وہ قادیانی نہیں رہے گا. ان سے چھپایا جاتا ہے، مطلب ان کو ٹوٹلی زندگی جو ہے وہ ان سے چھپائی جاتی ہے. پھر جتنے بھی سابقہ قادیانی ہیں، جس میں عرفان محمود برق صاحب ہیں، سابقہ قادیانی ہیں، آپ اگر ان کی زندگی کو پڑھیں، پھر بہت زیادہ ایسے قادیانی جو سابقہ قادیانی ہیں، ان کی آپ لائیو انٹرویوز آ چکے ہیں، ان کو آپ پڑھیں، سنیں کہ وہ جنہوں نے بھی، وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے مذہب کو پڑھا. ہم نے کہا بھائی یہ دیکھنا، سب سے پہلا نبی جو ہوتا ہے نا، اس کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہے. وہ دنیا میں کسی بھی مدرسے میں نہیں جاتا، اسکول میں نہیں جاتا. وہ غلام احمد قادیانی سیال کوٹ کچہری کا وہ منشی تھا. ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد اس نے کتابیں لکھی، 84 کے قریب کتابیں جو اس نے جو لکھی ہیں. ٹھیک ہے نا. اب وہ اسکول کا بھی انگریز کا، اور یہ وہ خود کہتا ہے کہ جناب مجھے انگریزوں نے جو ہے میں اس کا پودا ہوں، مجھے انہوں نے کاشت کی ہے، لگانے والے مجھے وہ ہیں. ٹھیک ہے. بظاہر کیا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جو حقائق ہیں وہ چھپاتے ہیں لوگوں سے. کیا ختم نبوت کا کام کرنے والے جس طرح آپ لوگ ہیں، ختم نبوت کے سلسلے میں ہم کام کرتے ہیں، ان کے لیے جنت کی ضمانت ہے؟ دیکھیں، میں نے پہلے عرض کی کہ جو نیک اعمال ہیں نا، نماز ہے، روزہ ہے، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ہاں جی. اور ختم نبوت یہ ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تحفظ ہے. اور حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا کام کرتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دست شفقت اس کی پشت پہ ہے. پھر یہ غزوہ حنین ہوا نا، غزوہ حنین میں حضرت سہیل بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی آپ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. میں یا رسول اللہ، اس پہاڑی کے جو پیچھے ہے نا، ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، اچھا، جو حملہ کرے گا. تو
وہ آپ جائزہ لے رہے ہیں، جائزہ لیتے لیتے نا شام کا ٹائم ہو گیا. مغرب کی نماز کے بعد نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کون ہیں جو جو چوٹی ہے نا جہاں سے صحابی نے بتایا کہ جیسے قافلہ آ رہا ہے، چوٹی کا کون ہے جو ہے وہ دفاع کرے گا. ٹھیک ہے نا. اور اس کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خیمہ ہے. وہ جو جب خیمہ لگا ہوا ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب حضرت سہل بن حنظلہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ کام میں کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تلوار دی اور آپ کو خود جو ہے وہ آپ کو گھوڑے پہ سوار کیا. فرمایا کہ حنظلہ جو ہے وہ ایسا آپ نے پیرا دو آپ. ٹھیک ہے. ساری رات گزری، فجر کا ٹائم ہوا. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے فجر کی سنتیں ادا کر لیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا صحابی نہیں آیا. تو آپ نے فجر کی سنتیں ادا کی. سنتیں ادا کرنے کے بعد نا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے اقامت پڑھی. صحابہ کہتے ہیں صفے بن گئے. حضور نے پھر پوچھا میرا وہ صحابی نہیں آیا. نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکمل کی نا پڑھانے کے بعد، اور جیسے یہ ہوتا ہے کہ ہم نماز اسلام پھیرنے کے بعد کہتے ہیں اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ہم پڑھتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اسلام پھیرا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ مبارک کو ہمارا وہ شاہ سوار آ رہا ہے. اور آپ کو بلایا، فرمایا کہ میرے صحابی بتا رات کو پیرا دیا ہے، سوئے رہے، سواری سے اترے، مطلب ایسے سوال کیا کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ حاجت کے لیے یا نماز کے لیے میں سواری سے اترا ہوں، باقی میں ساری رات یا رسول اللہ میں نے پیرا دیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سہل آج تو نے جنت کو اپنی طرف کھینچ لی ہے، اور آج کی بات تو اگر کوئی عمل بھی نہ کرے اللہ نے تیرے اوپر جنت کو واجب کر دی ہے. اگر اسلامی ریاست میں کسی بھی کافر کو، کسی بھی دوسرے مذاہب کے بندے کو عہدہ دینا ناجائز ہے، تو جو ہمارے لوگ ہیں وہ آج کل اس چیز کے پہ کیوں فوکس کرتے ہیں کہ صرف قادیانی جو ہے ان کو عہدہ نہیں ملنا چاہیے، یا ان کے خلاف احتجاج کیوں کرتے ہیں؟ نہیں دیکھیں یہ چیز تو نہیں ہے. مطلب اسلامی ریاست کی آپ اسٹڈی کریں، جو بھی قابل ہوتا ہے، مطلب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی آپ زندگی دیکھیں، پھر خلفائے راشدین کی زندگی دیکھیں. مطلب جو کوئی قابل ہوتا ہے چاہے وہ نان مسلم ہے، مطلب قابل ہے تو وہ عہدے پہ آتا ہے. ایسے ہی ہمارے پاکستان کے اندر ہے، چیف جسٹس آف پاکستان بھگوان داس صاحب رہے ہیں، رانا بھگوان داس صاحب. ٹھیک ہے نا. اور کئی ایسے مطلب جو ہیں وہ ہمارے غیر مسلم جو نان مسلم ہیں وہ مطلب عہدوں پہ ہیں. مسئلہ یہ ہے آپ کرسچن سے پوچھیں آپ کون ہیں، وہ آپ کو کہیں گے ہم کرسچن ڈکلیئر کریں گے وہ صاف. ہم ان سے پوچھیں بھائی ہندو سے آپ کون ہیں، وہ کہیں گے ہم میں ہندو ہوں. آپ سکھ سے پوچھیں آپ کون ہیں، وہ کہیں گے میں سکھ ہوں. اور ہم کون ہیں، وہ کہے گا آپ مسلمان ہیں. جب قادیانی سے پوچھے آپ کون ہو، وہ کہتا ہے میں مسلم ہوں. اور آپ کون ہو، وہ کہتا ہے آپ کافر ہو. مسلمان کو کافر کہہ رہا ہے، اعتزاز یہاں پہ ہے اور کافر کو مسلمان. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی پاکستان کا دیکھیں نا، جو پہلا وزیر خارجہ تھا ظفر علی خان، وہ قادیانی تھا، اور اس نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ نہیں پڑھا. اس سے سوال ہوا کہ بھئی آپ نے جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ اس نے کہا آپ اس طرح سمجھ لیں کہ پاکستانی ریاست کا کافر وزیر خارجہ یا کافر ریاست کا ایک مسلمان وزیر خارجہ. مطلب وہ تو غیر جو وہ کہتے ہیں جو غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا وہ تو کافر ہے، وہ تو ہمیں کافر سمجھتے ہیں. پھر جو یہ پاکستان کی جڑیں کھوکھلا کرتے ہیں نا، مطلب جو یہ نقصان پہنچاتے ہیں پاکستان کی ساکھ کو بیٹھ کے، وہ عام جو منورٹیز میں ہیں وہ نہیں کرتے. وہ تو پاکستان کے وفادار ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ ٹھیک. یہ پاکستان کے اینٹی چلے ہیں. جو بھی قادیانی ہیں وہ پاکستان کے اینٹی چلا ہے، پاکستان کا وہ محب نہیں. اگر پاکستان کا محب ہوتا، پاکستان کی کانسٹیٹیوشن جو ہے ہمارا 1973 کا آئین ہے، وہ اس کو تسلیم کرے. وہ کہتا ہے یہ ہم اس کو آئین کو نہیں مانتے. ہم جو آپ کے آئین کو چیلنج کر رہا ہے، پھر آپ اس کو پاکستان کے اسی پاکستان میں آپ اس کو اعلیٰ عہدے پہ بٹھائیں تو سر یہ کتنی ناانصافی ہے. اچھا مجھے آخری سوال ایک آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ قادیانی جو ہیں وہ دوسرے مذاہب کے یا مسلمانوں کو یا کسی اور کو، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والے بندے کو اپنی طرف کس طرح راغب کرتے ہیں، ان کا مائنڈ واش کس طرح سے کرتے ہیں وہ؟
اس میں نا کوئی واقعہ یعنی آپ کی زندگی میں کبھی پیش آیا ہو؟ عمران بھائی ایسے ہے کہ وہ نا سب سے پہلے تو وہ آپ کو دکھائیں گے اخلاق، اور آپ کے ساتھ وہ اتنا اچھا بیہیویئر کریں گے نا، آپ کہیں گے کہ یار یہ بڑا اس کا اچھا اخلاق ہے. پھر جو ہے وہ دیکھیں گے کہ اس کو تھوڑی سی مالی ضرورت ہے، وہ آپ کی مالی معاملت بھی کریں گے، ہاں، کمزوری پکڑیں ٹھیک ہے گے. نا، وہ بھی کریں گے. پھر تیسرے نمبر پہ یہ واقعہ ہمارے نا، ہم نے ایک سیشن کیا تو اسٹوڈنٹ تھا وہ بھی یونیورسٹی آف فکواڑہ کا، یونیورسٹی آف لاہور کا، سوری. تو اس نے کہا کہ سر میری نا گرل فرینڈ ہے اور وہ احمدی ہے. تو ہم بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے نا میرے ساتھ بات کی. اس نے کہا مجھے بتاؤ آپ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہو، میں بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتی ہوں، آپ مسلمان میں غیر مسلم، آپ کہتے ہیں فجر کی 2 سنتیں ہیں 2 فرض ہیں، میں بھی کہتی ہوں فجر کی 2 سنتیں ہیں 2 فرض ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں میں بھی پڑھتی ہوں، آپ مسلمان میں کافر. وہ لڑکا کہتا ہے اس نے جب مجھے ہٹ کیا نا، میں نے کہا کہ یہ چکر کیا ہے. اس نے کہا اچھا مجھے آپ یہ بتاؤ کہ آپ ختم نبوت کی ڈیفینیشن مجھے بتاؤ، ختم نبوت ہے کیا، کیا آپ کا عقیدہ ہے؟ اس نے کہا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اس نے کہا فل اسٹاپ روکیے ادھر، آپ کی میں پہلی بات کو مانوں یا جو دوسری بات آپ نے کی اس کو مانوں؟ اس نے کہا کہ مطلب، اس نے کہا ابھی آپ نے یہ کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ تو عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے، قیامت کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ اس نے کہا جی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. اس نے کہا اگر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہ نبی ہوں گے یا وہ امتی ہوں گے؟ اس نے کہا وہ تو امتی ہوں گے. اس نے کہا کہ مجھے پھر بتائیں قرآن و حدیث سے کیا کوئی نبی اور امتی ایک وقت میں ہوتا ہے کہ وہ نبی ہو وہی امتی ہو؟ بالکل. پھر اس نے کہا کہ اچھا مجھے بتائیں کہ اللہ ان سے نبوت واپس لے لے گا؟ اب یہ جو سوال اس نے کہا کہ میں یقین کریں 70% میں جو ہے وہ احمدی مسئلے کی طرف میں راغب ہو گیا کہ یار یہ ہمیں جو علماء کرام نے جو باقی جو بات کر رہے ہیں یہ ہمیں انہوں نے کن چکروں میں ڈالا ہوا ہے. یہ ختم نبوت کی کہتی میں مانتی ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھتی ہے، ٹھیک ہے، وہ نماز کلمہ وہی پڑھتی ہے. تو یہ ہمارا جب قانون بنے نا پی پی سی میں 298 بی یا سی ہے، اس میں واضح طور پہ کہ قادیانی اپنے آپ وہ شاعر اسلام نہیں استعمال کر سکتا، وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا، وہ مسلمانوں والی جو عبادات ہیں وہ یہ سامنے رکھ کے وہ تبلیغ نہیں کر سکتا، یہ جرم ہے، ٹھیک ہے نا. پھر جب اس نے ہمارا سیشن اٹینڈ کیا نا ختم نبوت کے حوالے سے، پھر اس نے یہی سوال کیے. پھر ہم نے اس کو جواب دیا کہ دیکھیں پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. یہ ڈیفینیشن کرنی چاہیے، کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. یا یوں کہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی. ٹھیک ہے، اب ان چیزوں میں آ کے ان کا رد ہو جاتا ہے. پھر جو اس نے بات کی کہ نبی ہو عیسیٰ علیہ السلام وہ امتی بھی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جب میں اپنی نسبت چینج ہو، حیثیت چینج ہو جاتی ہے. میری نسبت جب میں اپنی نسبت کرتا ہوں اپنے والد کی طرف، یہ ہوگا کہ میں ان کا بیٹا ہوں، اور جب میری نسبت ہوگی میری اولاد کی طرف، میں ان کا باپ ہوں. ایک ہی وقت میں نسبت چینج ہوئی، حیثیت چینج ہوگی، ٹھیک ہے نا. تو ایسے ہی جب عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا ہم ذکر کریں گے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبوت کا ہے، وہ نبی ہیں. تو جب حضور کی طرف کریں گے تو پھر وہ ان کی امتی ہیں. پھر تیسرا سوال یہ کہ نبوت کیا اللہ واپس لے لے گا؟ اللہ جس کو بھی نبوت دیتا ہے اللہ اس سے نبوت واپس نہیں لیتا، ٹھیک ہے. وہ نبی رہیں گے لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنیں گے، ٹھیک ہے، امتی ہو کے. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا آخر میں قیامت کے نزدیک. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام، فجر کا ٹائم ہوگا، آپ مصلی پہ کھڑے ہو چکے ہیں، اقامت ہو چکی ہے، اور اس ٹائم جو دمشق کی جو جامع مسجد ہے نا دمشق کی، اس منارے پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، ٹھیک ہے نا. پھر آتا ہے کہ وہ سیڑھی سے آپ نیچے تشریف لائیں گے تو حضرت پھر امام مہدی علیہ السلام فرمائیں گے کہ آئیں آپ امامت کروائیں. فرمائیں کہ نہیں، کیونکہ یہ تکبیر آپ کے لیے ہے، آپ نے امامت کروانی ہے. تو پھر وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام جو ہے وہ نماز پڑھائیں گے. جو مطلب جو ہمیں احادیث سے چیزیں ملتی ہیں.